والے ڈپٹی کمشنر لیا کو اپنے پروگرام ٹاپ سٹوری کی توسط سے خوش آمدید کہتی ہے اور ان سے ہم توقع کرتے ہیں کہ ضلع میں جو شہری بسنے والے شہری ہیں ان کے جو مسائل ہیں دفاتر میں اور آن گراؤنڈ ان کو حل کرنے کے لیے وہ اپنی بھرپور اقدامات کریں گے اور ان کو فیسیلیٹیٹ کریں گے. آپ اس پر کیا کہتے ہیں ملک صاحب؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ عبد الرحمن فریدی صاحب, آپ نے مجھے اپنے پروگرام میں موقع دیا. جہاں تک ڈپٹی کمشنر لیا محمد شہباز حسین صاحب کا تعلق ہے, ظاہر ہے وہ لیا میں پہلی دفعہ تعینات ہوئے ہیں اور میرا خیال ہے کہ ان کا اپنی سروس میں یہ پہلا لیا کا وزٹ ہے. گورنمنٹ کے جو ذمہ داریاں ہیں ظاہر ہے انہیں گورنمنٹ جو آفیسر ہیں آفیشل ہیں وہ بخوبی جانتے ہیں. میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ ضلع میں ڈپٹی کمشنر کا جو دفتر ہوتا ہے یا عہدہ ہوتا ہے وہ ایک مکمل با اختیار عہدہ ہوتا ہے. بالکل, ڈسٹرکٹ کے ہیڈ ہوتے ہیں, ضلع کے سربراہ ہوتے ہیں, ان کی ماتحتی میں ضلع کی سرکاری مشینری کام کر رہی ہوتی ہے, تمام دفاتر ان کو جواب دیتے ہیں اور وہ بحیثیت سربراہ بحیثیت ایک بڑے کے وہ اپنے تمام جو محکمہ جات ہیں ان کی جواب طلبی کرتے ہیں, باز پرس کرتے ہیں اور اچھے کام پر انہیں شاباش بھی دیتے ہیں. صحیح ہے. میں اس موقع پہ یہ بڑا اہم آج کا پروگرام اور آج کا موضوع ہے کیونکہ آپ کو پتہ ہے ضلع لیا کے عوام بہت اچھی طرح جانتے ہیں کہ اس وقت 2 سال سے زائد عرصے کے بعد نئے ڈپٹی کمشنر صاحب نے یہاں چارج سنبھالا. بالکل, ضلع لیا کے جو 21-22 لاکھ لوگ ہیں انہیں نئے ڈی سی لیا سے بے شمار توقعات وابستہ ہیں. بالکل ایسے ہے. اور میں مجھے اس بات پہ شرح صدر ہے کہ نئے ڈی سی لیا کو ضلع لیا کے مسائل کا پوری طرح ادراک ہے اور اس حساسیت کو محسوس کر کے انہوں نے اپنے سفر کا آغاز کیا ہے. ملک صاحب, میری جو معلومات ہیں ان کی جس دن تعیناتی ہے, جس دن وہ لیا میں انٹر ہوئے ہیں, جو ان کی انٹری ہے میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایک خوش آئند انٹری ہے کہ جیسے ہی وہ ضلع لیا کی حدود میں داخل ہوئے ہیں سب سے پہلے ہماری حدود میں جو سرکاری سب بڑا ادارہ ہے وہ تحصیل ہیڈ کوارٹر ہسپتال چبارہ ہے اور انہوں نے اپنی گاڑی کا رخ اپنے دفتر آنے کی بجائے اس ہاسپٹل میں موڑ دیا اور وہاں جا کے انہوں نے ایز اے عام انسان کی طرح, عام شہری کی طرح جو ہے اپنے آپ کو پیش کیا. دوسرے لفظوں میں کہ انہوں نے اپنے ڈرائیور کا جو ہے ٹیمپریچر اور دیگر اسے بیمار دکھا کے کہ ڈاکٹر کا پتہ کیا, باقی عملے کا پتہ کیا. تو میرے خیال میں یہ انٹری ان کی, اس پر آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں, یہ ماضی بعید کا ذکر نہ بھی کرے, ماضی قریب میں بھی جو اچھے افسران ہوا کرتے تھے وہ احساس ذمہ داری سے سرشار ہوتے تھے اور اس ذمہ داری کے تابع وہ اپنے فرائض کی انجام دہی کی پلاننگ کرتے تھے. صحیح ہے. اور یہ اسی پلاننگ کا میں سمجھتا ہے, میں پورا فل کریڈٹ اس وقت ڈی سی لیا صاحب کو دوں گا کہ انہوں نے اس چیز کا ادراک کرتے ہوئے صرف چبارہ ہسپتال وہ نہیں گئے, وہ کوٹ سلطان ہسپتال بھی گئے ہیں, اس کے بعد تو پھر اور ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہسپتال بھی گئے ہیں اور وہ مختلف آج بلکہ انہوں نے محکمہ صحت کا جو ڈسٹرکٹ کمپلیکس ہے اس کا انہوں نے وزٹ کیا. کل انہوں نے ایجوکیشن آفس گئے تھے, بلکہ شہر میں جو صحت صفائی کی صورت حال ہے جو ان کا جو بنگ انٹری ہے اس کو جانچنے کے لیے, خود دیکھنے کے لیے. دیکھیں ماضی میں یہ ہوتا تھا کہ اخبارات کی کٹنگ افسران کو پیش ہو جاتی تھی, سب اچھا کی رپورٹ ہو جاتی تھی, تو وہ جو پکچر تھی وہ اس سے افسران بھی نابلد ہوا کرتے تھے اور کچھ جان بوجھ کر بھی ہوتا تھا. وگرنہ دیکھیں نا, نئے ڈی سی صاحب کو کسی نے مجبور تو نہیں کیا, وہ ان کے اندر کا جو جذبہ ہے اس جذبے سے متاثر ہو کر وہ فیلڈ میں آئے ہیں. اب اس کا یہ نتیجہ دیکھیں کہ وہ جب کپتان فیلڈ میں آتا ہے تو ٹیم ممبران بھی نکلتے ہیں
آج اسسٹنٹ کمشنر چوبارہ جو ہیں ہاں جی، انہوں نے مانگڑ صاحب جو ہے رفیق آباد کا جو بنیادی ہیلتھ سینٹر ہے اس کو وزٹ کیا ہے. تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جب کپتان فیلڈ میں ہوگا، متحرک ہوگا، چاق و چوبند ہوگا، تو اس کے اثرات جو ہیں اس کی ٹیم پر بھی پڑیں گے. جو سستی کر رہے ہوں گے، غفلت کا مظاہرہ کر رہے ہوں گے، اپنے دفتروں میں بیٹھ کے ہیٹر انجوائے کر رہے ہوں گے، تو وہ مارکیٹ میں نکلیں گے. صحیح ہے. اور اس کا پھر کیا ہوگا، اس کا لازمی بات ہے. جب دیکھیں نا، آج انہوں نے آوارہ کتوں کی تلفی کا ذکر کیا، آج انہوں نے صحت صفائی کا انہوں نے اپنے افسران کو، اسسٹنٹ کمشنرز کو ٹاسک دیا، جو سی اوز ہیں ان کو ٹاسک دیا. تو یہ اچھی بات ہے. آج انہوں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ لیا شہر میں صفائی کی کیا صورتحال ہے. میں پھر وہی دہراؤں گا کہ بھی ماضی میں ایسا کچھ نہیں ہوا کہ یہ مسائل تکالیف بن کر ابھرے اور ان کو محسوس کیا ہمارے نئے ضلعی سربراہ نے. ہمیں امید ہے کہ اس بات کو وہ کنٹینیو رکھیں گے اور اپنے ان دورہ جات کو صرف یہیں تک محدود نہیں کریں گے، بلکہ اپنا جو ان کا دفتر ہے مجھے ملک صاحب یہاں جو سب سے زیادہ خوشی ہوئی ہے نا کہ ہم اپنے پچھلے پروگرامز میں اور مختلف اپنے اخبارات میں بھی آپ بھی لکھتے رہے، ہم بھی لکھتے رہے، ہمارے دوسرے دوست بھی لکھتے رہے، اور یہ کو ہمارے جو افسران آتے ہیں یہاں وہ دو حصوں میں جو ہے نا تقسیم کیا ہوتا ہے. ایک جس طرح اپر لاہور اور لوور لاہور جنوبی پنجاب جس طرح ہے، اپر پنجاب اور جنوبی پنجاب کا، اسی طرح ہم کہتے تھے کہ اپر لیا اور لوور لیا. جو نہر کے مشرقی سائڈ پر اپر لیا ہے اور غربی سائڈ پر جو ہے مگر اس دفعہ تو آپ کو مطمئن ہونا چاہیے وہ یہ ہے کہ موجودہ ڈپٹی کمشنر لیا نے اپنا جو شہر کا جو وزٹ کیا ہے وہ انہوں نے جو ہے نا، میں سمجھتا ہوں کہ وہ انہوں نے ہمارے لوور لیا سے کیا ہے کہ مغربی سائڈ کے جو ہمارے علاقے ہیں وہاں جو ہے نا وہ واکنگ ٹریک سے چلتے ہوئے ہمارے مغربی علاقے میں چلے گئے. وہاں سی ایس ایف آئی کی جو صورتحال انہوں نے دیکھی تو پھر انہوں نے سی او میونسپل کمیٹی لیا کو بلوایا، اسپیشل موقع پر بلوایا. اور جو اس پر آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں، جب میں پھر وہی بہت دہراؤں گا کہ جب جو سربراہ ہوتا ہے وہ جاگتا ہے، متحرک ہوتا ہے، فیلڈ میں ہوتا ہے، عوام میں ہوتا ہے، تو پھر وہ پھر بلواتا ہے. وہ پھر ذمہ دار لوگوں کو گھر نہیں بیٹھنے دیتا. جو جن کی ڈیوٹی ہوتی ہے پھر انہیں آرام نہیں کرنے دیتا. بالکل ایسے وہ پھر ان کو آن گراؤنڈ پوچھتا ہے. آپ کو یاد ہے ذیشان جاوید صاحب ڈپٹی کمشنر تھے، ہاں جی، انہوں نے لیا نہر کی جو تجاوزات وہ کس طرح انہوں نے ختم کرائی تھی؟ وہی کھڑے ہو کے ختم کرائی تھی. تو یہ مثال آپ کے پاس موجود ہے کہ ذیشان جاوید صاحب نے جس سفر کو چھوڑا تھا شہباز حسین صاحب نے وہاں سے آغاز کیا ہے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ ہمارے جو مغربی علاقے ہیں، جو اندرون علاقے ہیں، جو کنجسٹڈ ایریاز ہیں، کیا اب وہاں صفائی کی صورتحال بہتر ہو جائے گی؟ نہیں، کیوں نہیں بہتر ہوگی؟ جب ضلع کا سربراہ خود صفائی کو چیک کر رہا ہے اور دیکھ رہا ہے کہ لوگ کس ابتر حالت میں زندگی بسر کر رہے ہیں، سانس لے رہے ہیں، تو اب ڈپٹی کمشنر صاحب کے وزٹ کے بعد بھی اگر صورتحال بہتر نہیں ہوتی تو پھر تو اللہ حافظ ہے. اس لیے میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں فل کریڈٹ دینا پڑے گا ڈی سی صاحب کو اور ان کی ٹیم کو کہ وہ نئے جذبے اور نئے جوش کے ساتھ یہاں ضلع میں انہوں نے اپنی چارج سنبھالا ہے، کام کا آغاز کیا ہے. وہ سینئر افسر ہیں اور وہ امید ہے کہ وہ ان ساری کمیوں اور مسائل اور تکالیف کو جن سے ضلع لیا کے عوام کو سامنا کرنا پڑتا ہے اس کے ریڈریس کے لیے وہ اپنی پوری صلاحیت اور توانائیاں صرف کریں گے. اور وہ اس وقت تک، وہ ابھی ایک ہفتہ نہیں انہیں ہوا، تو انہوں نے جس قسم کے، دیکھیں ایک ڈاکٹر جو ہے وہ ڈیوٹی سے غیر حاضر تھے، ان کو معطل کیا. ڈسپینسر جو بد اخلاقی اور بدسلوکی مریضوں کے ساتھ کر رہا تھا اس کو انہوں نے معطل کیا. ہاں جی، ٹھیک ہے. اور جو صفائی پر مامور عملہ تھا وہ کام نہیں کر رہے تھے، انہوں نے ٹرمینیٹ کیا. آج ایک اور بھی انہوں نے حکم دیا ہے جی میونسپل کمیٹی کے چیف آفیسر کو. انہوں نے کہا کہ جتنے بھی اہلکار ہیں، ہاں جی،
ان کی لسٹیں مرتب کی جائیں کام کرنے والے سینیٹیشن کے جو اہلکار ہیں, اور ان کو پابند کیا جائے اپنے اپنے علاقوں میں, اور جو کام نہیں کرے گا اس کو ٹرمینیٹ کر دیا جائے. دیکھیں یہ تو وہ بات ہے جو ہم بہت عرصے سے کہہ رہے تھے کہ شہر کو سیکٹر میں تقسیم کیا جائے, ہر سیکٹر میں جتنے لوگ تعینات کیے جاتے ہیں ان کا ایک بورڈ پہ نام لکھا ہو, ان کا فون نمبر لکھا ہونا چاہیے, اور ان کا جو اس سیکٹر میں جو سربراہ بنایا جائے سینٹری ورکرز کا, اس کا بھی فون نمبر لکھا جائے, سب کا فون نمبر, تاکہ لوگوں کو معلوم ہو سکے کہ بھی یہاں کون کون لوگ موجود ہیں. دیکھیں اس میں نا جی یہ خاصا ویسے مشکل ٹاسک ہے, مگر ڈی سی صاحب سے پوری مجھے امید ہے کہ وہ اس ذمہ داری کو جس کو انہوں نے شروع کیا ہے اس کو وہ پورا کر لیں گے. آپ کو یاد ہے کہ ہم بہت سارا اس بات پہ بھی آواز بلند کرتے رہتے ہیں کہ بہت سارے سفید پوش ہیں جو سینیٹری ورکر بھرتی ہو گئے اور مگر وہ کام نہیں کرتے. تو اگر ڈی سی صاحب جو ہیں اس بارے میں بھی توجہ دیں گے تو پھر وہ عملہ جو سینیٹری ورکر ہے اور کام کوئی اور کیا جا رہا ہے, کچھ اور کر رہے ہیں, تو وہ اپنی ڈیوٹی پہ آئیں, یا کسی کے ڈیرے پر اگر ہے تو وہ واپس آئیں. اب دیکھیں جب تنخواہ قوم دے رہی ہے تو نوکری قوم کی ہونی چاہیے, کسی اور کی نوکری نہیں ہونی چاہیے. جی اچھا ملک صاحب, آپ ڈپٹی کمشنر لیا کے مختلف دفاتر کے دورے بھی دیکھ رہے ہیں, ان کے معائنے اچانک معائنے بھی دیکھ رہے ہیں, اور ان کے اس کے اوپر جو احکامات ہیں وہ بھی دیکھ رہے ہیں. کیا ڈپٹی کمشنر لیا کا جو اپنا آفس ہے ڈی سی آفس, اس کی صورتحال کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے عبد الرحمن فریدی صاحب, ایک بات تو یہاں بڑی افسوس کی ہے, وہ یہ ہے کہ ڈی سی صاحب وزٹ کریں گے تو لوگ حاضر ہوں گے. صحیح ہے, ڈی سی صاحب وزٹ کریں گے تو لوگوں کا رویہ جو ہے اہلکاروں کا اور افسران کا رویہ سائلین سے, دفاتر میں آنے والے لوگوں سے وہ تبدیل ہوگا, بہتر ہوگا. ایسا نہیں ہونا چاہیے. دیکھیں گورنمنٹ آپ کو, قوم آپ کو ایک اچھی خاصی ڈیوٹی دینے کے لیے پے کرتی ہے, ٹھیک ہے, آپ کو پوری پروٹوکول دیتی ہے, آپ کو پورا ویلکم عوام کرتے ہیں, تو اس کے بدلے میں آپ سے کیا تقاضا کرتے ہیں کہ آپ اپنی سیٹ پر بیٹھیں, آپ اپنی اگر باہر بھی جانا ہے تو کسی شیڈول کے تحت آپ باہر جائیں, لوگوں کو پتہ ہو کہ آپ اس وقت باہر ہوتے ہیں, اس وقت آپ دفتر میں ہوتے ہیں. لوگ چکر لگا کے واپس چلے جاتے ہیں, ایسا نہیں ہونا چاہیے. جو فیلڈ میں کام کرنے والے افسر ہیں ان کا ٹور وزٹ جو ہے وہ آویزہ ہونی چاہیے کہ جی آج ان کا وزٹ ہے اور اتنے بجے سے اتنے بجے تک ان کا وزٹ ہے, اتنے بجے یہ دفتر میں موجود ہوں گے. ٹھیک ہے نا جی, تاکہ لوگوں کو ایسے انتظار اور بار بار کے چکر جو ہے ان سے بچ سکیں. نہیں, یہاں ایک بات میں آپ سے اور یہاں کرنا چاہتا ہوں کہ وہ یہ ہے کہ ڈپٹی کمشنر لیا ایجوکیشن کمپلیکس میں گئے, جی وہاں جب گئے تو کوئی بھی بڑا افسر, جی جن میں ڈیوز تھے, سی او صاحب تھے اور دیگر افسران تھے, وہ دفتر میں موجود نہیں تھے. کہا گیا کہ وہ فیلڈ میں ہیں. کیا وہ فیلڈ کے جو ان کے وزٹ ہیں, معائنات ہیں, کیا ان کے اوپر جس طرح آپ نے کہا کہ بھی آویزہ کر دیا جائے کہ بھی آج وہ نہیں ہے دفتر, اتنے بجے واپس آئیں گے, کیا ایسی کوئی رپورٹ ڈپٹی کمشنر صاحب نے منگوائی؟ جو افسران وہاں موجود نہیں تھے وہ کہاں تھے؟ دیکھیے آج عبد الرحمن فریدی صاحب انفارمیشن ٹیکنالوجی کا دور ہے, ٹھیک ہے, ہر ڈپارٹمنٹ کا اپنا ایک سوشل میڈیا پیج بنا ہوا ہے. ہاں جی, انفارمیشن ڈپارٹمنٹ آپ کے پاس موجود ہے, ٹھیک ہے. ہمارے جو محکمہ جات ہیں لمحہ بلمحہ ان کی ایکٹیویٹیز جو ہے وہ ہائی لائٹ ہو سکتی ہیں. اچھا, پھر ہمارے موبائل میں لوکیشن بھی آ سکتی ہے کہ اس وقت فلاں افسر فلاں جگہ پہ موجود ہے. ٹھیک ہے نا جی, یہ چیزیں ہونی چاہیے. اب چھپنے کی کیا ضرورت ہے؟ دیکھیں نا, جب ہر چیز ان کیمراز ہے, جب آپ وزٹ کر رہے ہیں, واٹس ایپ آپ کے پاس ہے, سوشل میڈیا آپ کے پاس ہے, تو آپ اپنے جو وزٹس ہیں وہ اوپن کریں. کہ آپ کسی اگر اسکول میں گئے ہیں, آپ کسی بنیادی ہیلتھ سینٹر پہ گئے ہیں, تو لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے. اچھا, آج اسسٹنٹ کمشنر مانگڑ صاحب نے جو وزٹ کیا رفیق آباد کا, جی, تو وہاں جو ڈاکٹر غیر حاضر تھا. اب ہمارے ڈپٹی ڈسٹرکٹ آفیسر جو ہیلتھ ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب سرکاری کام کے غرض سے گئے ہوئے تھے. کوئی بات نہیں, سرکاری کام ہو سکتا ہے, مگر وہاں اطلاع تو ہونی چاہیے, یا ان کی اس بک پر لکھا ہونا چاہیے کہ میں فلاں جگہ پہ جا رہا ہوں. وہاں بنیادی ہیلتھ سینٹر پہ اطلاع ہونی چاہیے کہ جی آج وہ سرکاری ڈیوٹی پہ لیا میں ہے یا لاہور میں ہے.
تو یہ پھر وہی بات آئے گی بھی آپ معلومات کو چھپاتے کیوں ہیں؟ نہیں، یہ پھر ہمارے جو ڈپٹی کمشنر ہیں یا دیگر جو اچانک معائنے والے جو لوگ ہیں تو یہ ان کو پھر گمراہ کرنے کی وہ نہیں بات ہوگی. بھائی آپ دیکھیں، اب ہمیں چھپنا نہیں چاہیے، اب ہمیں ایک ذمہ دار قوم کا ہونے کا مظاہرہ کرنا چاہیے. دیکھیں، آپ سرکاری ڈیوٹی کر رہے ہیں، آپ گزٹڈ افسر ہیں، کلاس 1 افسر ہیں، تو آپ کا ٹور ڈائری ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اس کی آپ اطلاع اپنے باس کو دیں. آپ اسسٹنٹ کمشنر کو باقاعدہ اطلاع کریں کہ جی آج میرا وزٹ ہے لیا کا، آج میں اپنے نہیں ہوں گا، ہاسپٹل نہیں ہوں گا یا سکول میں نہیں ہوں گا، آج میں ملتان ہوں گا. ٹھیک ہے. دیکھیے، آپ کو یاد ہے کچھ سی اوز جو ہیں وہ پہلے یہاں لیا میں کام کر چکے ہیں، ان کے دور میں کسی سرکاری جو ٹیچر ہے وہ ایسے نہیں ہو سکتا تھا. وہ ڈیوٹی پہ چھٹی باقاعدہ لیتا تھا یا وہ پابند ہوتا تھا. مگر یہ ہمارے ہاں یہ کلچر اب کمزور ہوا ہے. ہمیں امید ہے کہ نئے ڈی سی صاحب کی موجودگی میں ایسے جو 2 نمبریاں ہیں وہ میرے خیال میں بند ہونی چاہیے، بند ہونی چاہیے. ہم توقع کرتے ہیں کہ یہ بند ہوں گی. پہلے یہ عرض کر دوں آپ کو کہ ڈی سی صاحب نے ایک اچھا اور جو کام کیا ہے وہ کاشتکاروں کے لیے انہوں نے ایک بڑا اچھا فیصلہ کیا ہے کہ کھاد جو ہے وہ یونین کونسل لیول پہ سیل کی جائے گی. صحیح ہے. یہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بہت اچھا ہے، یہ بحران پر قابو پایا جا سکے گا. یہ دیکھیں نا، یہ اچھا قدم ہے. اگر جو کھاد ڈیلر ہے اور جو کھاد بنانے والے لوگ ہیں انہوں نے کوئی رکاوٹ نہ کی، انہوں نے کوئی سازش نہ کی، انہوں نے غیر ذمہ داری کا مظاہرہ نہ کیا، تو لوگوں کے پاس یونین کونسل سطح پہ کھاد پہنچے گی اور ان کو یہاں شہر میں رش کرنے کی، جھمگٹا کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. وہ اپنے گھر کے نزدیک ہی کھاد جو ہے دستیاب ہوگی اور وہاں سے وہ لے لیں گے. نہیں، وہ یونین کونسل کی سطح پر جو کھاد دی جائے گی اس کا میکانزم کیا بنایا جا رہا ہے؟ پٹواری کو پتہ ہے نا جی کہ عبد الرحمان فریدی صاحب نے کتنے ایکڑ گندم کاشت کی ہے اور انہیں گندم کے لیے کتنی کھاد چاہیے. صحیح ہے، ان کو پتہ ہے. بھی ریونیو سٹاف آپ کے پاس ہے، محکمہ زراعت کا فیلڈ سٹاف آپ کے پاس ہے، تو ان کو پتہ ہے کہ کس کسان نے کتنی کھاد اس کی ریکوائرمنٹ ہے، پتہ ہے. وہ 2 نمبری ہو نہیں سکتی اس میں. اب جو کہا جاتا ہے کہ ڈیلر جو ہے رات کو کھاد غائب کر دیتے، فروخت کر دیتے ہیں، تو پھر وہ کس طرح کریں گے جب پتہ ہے کہ جی موضع جو ہے سمرہ نشیب ہے، اس میں یونین کونسل سمرہ نشیب ہے، اس میں اتنے ایکڑ گندم جو ہے کاشت ہے. ملک صاحب، ان کا سروے تو ہو چکا ہے، شماریات نے بھی کیا ہے، محکمہ زراعت نے بھی کیا ہے، ہمارے پٹواریوں نے بھی کیا ہے کہ بھی اتنے ایکڑ جو ہے وہ کھاد کاشت ہے ہمارے پاس ضلع میں. تو سروے تو موجود ہے، اس سروے کے مطابق اگر یہ تقسیم کی جائے میں تو سمجھتا ہوں کہ بحران ختم ہو سکتا ہے. ختم ہو سکتا ہے. اگر بڑے ڈیلروں کے اوپر مضبوط ہاتھ اگر ڈالا جائے تو دیکھیں اس میں ذمہ داری کے ساتھ کام ہوگا. ہمیں پوری طرح ضلعی انتظامیہ کو سپورٹ کرتے ہیں ہم، اور یہ انہوں نے بہت اچھا فیصلہ کیا ہے یونین کونسل لیول پہ کھاد سپلائی کرنے کا، فروخت کرنے کا، اور انشاءاللہ ایسا ہوگا اور لوگوں کو کے لیے سہولت پیدا ہوگی. یہاں